بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زماں حامی بے قصا قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ کے دربار گوہربار کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزیزان محتشم، آج ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے مناظرہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان محتشم، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مد مقابل وہ رافضی ٹائپ مرد وہ اپنی دلیلیں دے رہا تھا، تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے علم کے موتی اس پہ نچھاور کر رہے تھے۔ بظاہر آپ اس کی دلیلوں کا جواب دے رہے تھے، حقیقت میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے دل کو صاف کر رہے تھے۔ اب رافضی کی دلیل نمبر 6، 5 دلیلیں ہماری پہلے ہو چکی ہیں، اب رافضی جو ہے وہ 6 دلیل دیتا ہے۔ 6 دلیل کیا دیتا ہے؟ قال له الرافضی، رافضی کہتا ہے فإن اللہ تعالی، اب یہ سماعت فرما لیں، رافضی جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی محبت لے کے پھر رہا ہے، بس وہ کہتا ہے صرف حضرت علی کی محبت، خلفائے ثلاثہ کی محبت نہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے ان تینوں کی محبت کو دل میں سماؤ گے تو پھر علی کی محبت کام آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ حضرت امام جعفر صادق یہ سمجھانا چاہتے تھے۔ تو اب وہ علی اور علی المرتضیٰ شیر خدا کی فضیلت پہ دلیل دے رہا ہے، تو حضرت امام جعفر صادق حضرت صدیق اکبر کی فضیلت پہ دلیل دے رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق خود خون علی ہیں، یعنی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی اولاد میں سے ہیں،
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سائٹ لے رہی ہیں حضرت امام جعفر صادق، یعنی آپ حق کو جو ہے وہ واضح کرنے والے ہیں، باطل کا ساتھ دینے والے نہیں، حق کو واضح کرنے والے، حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ تو رازی نے کہا کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں رب سجال نے قرآن اتارا، قرآن کی آیت ہے، اس نے آیت پیش کی، کہتا ہے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کیسے؟ نظرت فی علی علیہ السلام کان معہ اربعۃ دنانیر، کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس تھے 4 دینار۔ کتنے دینار تھے؟ 4 دینار تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ 4 دینار وہ کیسے خرچ کر رہے ہیں، قرآن اس کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ فَأَنفَقَ دِينَارًا بِاللَّيْلِ، 1 دینار کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دن رات کے وقت 1 دینار کو صدقہ کرتے ہیں، رب کی بارگاہ کے اندر صدقہ کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَدِينَارًا بِالنَّهَارِ، 1 دینار کو مولا علی دن کے وقت رب کی بارگاہ کے اندر صدقہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آگے وہ راضی کہتا ہے وَدِينَارًا سِرًّا، 1 دینار کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کے رب کے راستے کے اندر صدقہ کرتے ہیں 1 دینار کو۔ 1/4 دینار وہ ہے، کہتے ہیں وَدِينَارًا عَلَانِيَّةً، اور 1 دینار کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلانیہ طور پہ رب کے راستے کے اندر وہ صدقہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ حضرت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ تو اب حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا فقال له جعفر، حضرت امام جعفر فرماتے ہیں لأبی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کی شان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں افضل من هذه فی القرآن، آپ فرماتے ہیں اس سے بڑی فضیلت میں حضرت ابو بکر کے بارے میں نہ بتاؤں قرآن میں سے، جو تم نے آیت مولا علی کی شان میں پڑھی ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، لیکن حضرت مولا علی کے بارے میں جو آیت پیش کی اس سے بڑی آیتیں آپ کو نہ بتاؤں قرآن میں سے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرآن پڑھا، 30واں پارہ ہے، اس کی سورۃ اللیل ہے۔ حضرت مولا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوری سورت پڑھی، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی ابو بکر، وصدق بالحسنی ابو بکر، آگے آپ نے لفظ بولا ابو بکر، آگے فرمایا فصل یسرہ للعسرى ابو بکر، آگے فرمایا کہ وسیجنبها الاتقى ابو بکر الذی یؤتی مالہ یتزکی ابو بکر وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى ولسوف يرضى ابو بکر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے آیت پیش کی 4 دینار کے بارے میں، وصدق بالحسنى، آپ کو یہ نظر نہیں آتا، یہ پوری صورت نظر نہیں آتی آپ کو، یہ کس کے شان میں نازل ہوئی؟ آپ فرماتے ہیں یہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان کے اندر صورت نازل ہوئی، پوری صورت۔ آپ فرماتے ہیں انفق مالہ علی رسول اللہ، کہ حضور علیہ السلام پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تو 4 دینار خرچ کیے ہیں نا۔ حضرت صدیق کی شان کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضور پر 4 دینار نہیں 40,000 دینار حضور کے قدموں پہ نچھاور کیے ہیں۔ 4 دینار نہیں 40,000 دینار۔ آج کا یعنی وہ اوپر درجے کا جو امیر ترین بندہ بنتا ہے اس درجے کی قیمت حضرت امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کے قدموں پہ وہ پیسے لٹا دیے۔ آپ فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ 40 دینار حضور علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کیے تو پھر کیا ہوا؟ ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گیا۔ کون سا لباس؟ ٹاٹ کا لباس۔ جب وہ پہن کے آ گیا پھر کیا ہوا؟ رب کی طرف سے حضرت جبریل آ گیا حضور کے پاس۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ کے حضور کی طرف آئے، رب نے بھیجا،
فقال اللہ تعالی، اور رب تعالیٰ نے سلام بھی بھیجا، اے جبریل جا کے میرے محبوب کو سلام دو، پھر ایک اور بھی سلام ہے وہ بھی دینا ہے۔ اب محبوب کے پاس آئے حضرت جبریل، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال آپ کو سلام ارشاد فرما رہا ہے۔ اب آگے کیا دیتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں وَيَقُولُ، آگے فرمایا کہ اقرأ علی ابی بکر منی السلام، کہ میری طرف سے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی سلام فرما دیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف سے ابو بکر کو سلام کہہ دیں۔ اب دیکھو رب تعالیٰ اپنے محبوب کے یار کو سلام بھیج رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام ارشاد فرما رہا ہے۔ آگے فرمایا وَقُلْ، اے محبوب اپنے محبوب سے پوچھو، اے محبوب اپنے محبوب سے پوچھو۔ محبوب کون ہے؟ دوست کون ہے؟ صدیق سے پوچھو، کیا پوچھ رہا ہے؟ اراد انت عنی فی فقری کا، اے صدیق کیا تم اس فقر سے راضی ہو مجھ سے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ رب نے جبریل بھیجا، جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا کہ جا میرے محبوب سے کہہ اپنے دوست سے پوچھے، کہ صدیق سے پوچھے کہ اے صدیق رب فرماتا ہے کیا تم اس حالت کے اندر مجھ پر راضی ہے؟ اب جب یہ پیغام میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیا، جب یہ پیغام دیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کیسے اپنے رب پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب پہ راضی ہوں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر نے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ الفاظ بولے، یا رسول اللہ میں اپنے رب پہ راضی ہوں، اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں۔ ارے سیدنا صدیق اکبر نے 3 مرتبہ لفظ بولا تو پھر کیا ہوا؟ رب تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر مہر لگا دی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اگر تیرا جو دوست ہے وہ مجھ پہ راضی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں صدیق اکبر کے اوپر راضی ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات پہ رب ذوالجلال راضی ہے۔ پہلے ان سے پوچھا اے صدیق ہو سکتا ہے اتنا مال خرچ کر دیا ہو تو آپ کے دل کے اندر آتا ہو مجھے کچھ ملے گا یا نہیں، رب تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ لیکن پھر صدیق کے اکبر کی زبان سے کلمایا، یہ بتایا کہ اے بعد میں آنے والے صدیق کی شان کو عام نہ سمجھنا، صدیق کی شان وہ شان ہے جس کی شان تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکا۔ نبی اور رسولوں کے بعد صدیق کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ صدیق ہے کہ جن سے رب بھی راضی ہے اور جو صدیق ہے وہ رب سے راضی ہے۔ اب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَوَعَدَهُ اللَّهُ أَن يَرْضِيَهُ، اے محبوب میں تیرے صدیق سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہے میں اس سے راضی ہو گیا۔ اب پھر رافضی نے جب یہ دلیل سن لی، قال الرافضی، رافضی نے پھر کہا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن، 7ویں دلیل دی قرآن پڑھ کے، کہتے ہیں کہ یہ نازل تھی علی بن علیہ السلام، کہتے یہ اجعلتم سقایۃ الحاج سورۃ توبہ کی آیت نمبر 19 ہے، کہتے یہ آیت مبارکہ یہ مولا علی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے اندر آگے تشریح علیحدہ ہے، وہ ٹائم کی قلت ہوتا ہے، اگر تشریح کریں گے پھر اگلے جمعے پہ جا کے یہ موضوع ختم ہوگا۔ اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اچھا اس کے اندر کئی اقوال آتے ہیں جو اس نے آیت مبارکہ پیش کی اجعلتم سقایۃ الحاج، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی دلیل کا جواب پیش کیا۔ اس کی دلیل سن لی، یہ مناظرہ ہے، وہ دلیل پیش کر رہا ہے، حضرت امام جعفر صادق اس دلیل کا جواب دے رہے ہیں۔ اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی دلیل کا جواب دیا قرآن سے، وہ قرآن سے دلیل پیش کی، حضرت امام جعفر صادق نے قرآن سے دلیل کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں لأبی بکر مثلھا فی القرآن، آپ فرماتے ہیں جو تو نے آیت مبارکہ پڑھی قرآن سے مولا علی کی شان کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بھی اسی کی مثال قرآن کے اندر موجود ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں پہ، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اللہ الحسنى۔ آپ نے فرمایا رب ذوالجلال نے
یہ آپ نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کی فضیلت زیادہ ہے، ان کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور جنہوں نے اپنا مال بچھاور کیا ان کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور وقاتل اور محبوب کے ساتھ مل کے کفار کے ساتھ جہاد کیا، قتال کیا، ان کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اور ان کے بعد جو ایمان لائے فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے ان کی بھی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آگے فرمایا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ سارے صحابہ کے ساتھ رب ذوالجلال نے وعدہ حسنہ فرما دیا، یعنی جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اب جنت کا وعدہ سارے صحابہ کے ساتھ، اب ہم نہیں کہہ سکتے فلاں صحابی انہوں نے یہ کیا تھا وہ جنتی نہیں ہو سکتے، فلاں صحابی انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے جنگ کی تھی جنتی نہیں ہو سکتے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کی باتوں کے اندر آنے والے، ہم ان کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی ان کی مثل نہیں ہو سکتے، چلے جائے کہ ہم ان کے بارے میں زبان دراز کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر جنت چاہتے ہو تو پھر چاروں یاروں کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ سب صحابہ کے ساتھ پیار کرنا ہوگا۔ اگر چاہتے ہو جنت ہمارا مقدر ہو تو پھر ان چاروں یاروں کے ساتھ، ان سب یاروں کے ساتھ، ان سب اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا ہم پہ فرض ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو جنت نہیں مل سکتی۔ اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت پیش کی، آگے پھر تشریح کی۔ آپ نے فرمایا وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَفْضَلُ مَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، آپ فرماتے ابو بکر وہ ہیں لا یستوی منکم من انفق، جس نے مال خرچ کیا، انفق خرچ کیا مال۔ آپ فرماتے ابو بکر وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنے مال کو حضور کے قدموں پہ لٹایا، ابو بکر ہے۔ آگے فرمایا وَأَفْضَلُ مَنْ قَاتَلَ وَأَفْضَلُ مَنْ جَاهَدَ، اور اول شخص ہیں، پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ مل کے کافروں کے ساتھ جہاد کیا، حضور کے ساتھ مل کے کافروں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ السلام آپ وحدانیت کا اعلان کر رہے تھے، آگے حضرت امام جعفر صادق نے تشریح کی کہ حضور علیہ السلام آپ وحدانیت کا اعلان کر رہے تھے تو پھر کیا ہوا؟ وقد جاء المشركون فضربوا النبي علیہ السلام، انہوں نے حضور علیہ السلام کو پکڑ لیا، معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو تشدد کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر اس وقت مکہ کے اندر موجود نہیں تھے، کہیں دور تھے، آپ کو خبر پہنچی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جیسے ہی خبر پہنچی گئی تو پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دوڑیں لگا دی، مکہ کی گلیوں سے دوڑ لگاتے ہوئے مکہ کے اندر پہنچے۔ جب مکہ میں آئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیا کہا؟ وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا، برباد ہے جو تم ایسے بندے کو تم قتل کرتے ہو، ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور رب کی طرف سے روشن دلیل لے کر آیا ہے، کیا تم ایسے بندے کو قتل کرتے ہو؟ تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ جب یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ فترکوا النبی علیہ السلام واخذوا ابا بکر، حضرت حضور علیہ السلام کو چھوڑ دیا، ابو بکر کو پکڑ لیا۔ یعنی حضور علیہ السلام کو تشدد کر رہے تھے، اب حضور کو چھوڑ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پکڑ لیا۔ اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے تھے، جب آئے تو آپ نے وَيْلَكُمْ کہتے نا، ان کو کسی کو ٹھڈے کے ساتھ مار رہے ہیں، کسی کو مکے کے ساتھ مار رہے ہیں، کسی کو کسی طریقے کے ساتھ مار رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ آرام سے زبان نہیں چلائے، زبان کے ساتھ ہاتھ نہیں چلائے، زبان کے ساتھ اپنے پاؤں نہیں چلائے، اور یہ سب کچھ میرے محبوب سے بغیر پوچھے کیا۔ کیوں؟ میرے محبوب کے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ ہے، یہ تو ان کے جو محبت کے اندر اتنا گرا ہوا ہے کہ یہ ماں بھی برداشت کر لے گا، انہوں نے حضور کو چھوڑا، سیدنا صدیق اکبر کو پکڑ لیا۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کے اوپر اتنا ظلم کیا، نہ چہرے کا پتہ چلتا تھا نہ ناک کا پتہ چلتا تھا، یعنی اتنا جو ہے ظلم کیا، چہرہ جو ہے وہ پھوٹ گیا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ ذات ہے جنہوں نے میرے محبوب پر اپنا مال بھی نچھاور کیا ہے، وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے حضور کے ساتھ مل کے
جہاد بھی کیا ہے، وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے حضور کے ساتھ مل کر قتال کیا ہے، یہ وہ پہلی شخصیت ہے۔ اب یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دلیل پیش کی اور آگے میرے محبوب کا فرمان بھی پیش کیا۔ کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا، حضرت امام جعفر فرماتے ہیں فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نفعنی مال کمال ابی بکر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا مال کسی نے جو مال جو دیا ہے اتنا مال کسی کا مال اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا مال ابو بکر کے صدیق کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے۔ یعنی ایسا مال کوئی نہیں ہے، سب صحابہ نے مال دیا تھا، حضور نے فرمایا اتنا فائدہ مجھے کسی نے نہیں دیا، کسی کے مال نہیں، جتنا فائدہ جو ہے وہ ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ اب یہ فضیلت ہے ابو بکر کے صدیق کے مال کی۔ آگے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دلیل کا جواب مکمل کیا۔ رافضی جو تھا وہ دلیل اس کی سمجھ میں آ رہی تھی، پھر الگ الگ بات کر رہا تھا، یعنی وہ دلیل اس کو مکمل نہیں کرتا تھا، پھر کہ آپ نے یہ بات ایسے کی، ایسے نہیں تشریح نہیں جاتا تھا، آگے الگ دعویٰ کر دیتا تھا۔ تو پھر رافضی الگ دلیل پیش کی، کہتا ہے فإن علیٰ لم یشرک باللہ طرفۃ عین، کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وہ ہے جنہوں نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی شرک نہیں کیا۔ مولا علی شیر خدا وہ شخصیت ہے جنہوں نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی شرک نہیں کیا۔ اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا قال له جعفر فإن الله اثنى على ابي بکر، آپ فرماتے ہیں اسی طرح حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فتاوی رضویہ کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ دو شخصیت ہیں، حضرت مولا علی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کبھی کفر نہیں کیا، کبھی کفر نہیں کیا۔ مولا علی سیدنا صدیق اکبر دو شخصیت ہے جنہوں نے کبھی کفر نہیں کیا۔ اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہتا ہوں سیدنا صدیق اکبر نے بھی کچھ نہیں کیا، کوئی کفر نہیں کیا۔ آپ نے قرآن سے دلیل پیش کی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ وہ ذات ہے جس کے ذات کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر اتارا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ آپ فرماتے ہیں وصدق، یہ والذی جاء بالصدق، صدق کیا ہے؟ صدق حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ والذی جاء بالصدق، جو نبوت والے نبی آئے، نبوت کا مقام لے کر آئے، صدیق وہ ہیں جنہوں نے پہلے بڑھ کے میرے محمود علیہ السلام کو سچا نبی مانا تھا، ان کے اوپر ایمان لائے تھے۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے صدیقیت کا جو مقام ہے ان کو حاصل ہوا، آپ نے حضور علیہ السلام سے جو آپ نے پہلے ایمان قبول کیا وہ آپ کی نبوت کی تصدیق ہے، کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور علیہ السلام کی تصدیق کی ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ، کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت مجھے ہر بندہ جھٹلا رہا تھا، ہر بندہ میری تکذیب کر رہا تھا، جھٹلا رہا تھا، ابو بکر وہ ہے جو اس وقت بھی مجھے اپنا مان رہا تھا، میرا کلمہ پڑھ رہا تھا، مجھے صدیقیہ مجھے میری تصدیق کر کے میرا کلمہ پڑھ کے اپنا محبوب مان رہا تھا، اس وقت ہر ایک بندہ میری تکذیب کر رہا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ صدیق ہے جنہوں نے شروع سے لے کر آخر تک میرا ساتھ دیا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں فنازلت فی ہذہ الآیہ، یہ آیت مبارکہ ہے، حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں آیت تصدیق خاصہ، کہ یہ سے تصدیق کرتی ہے خاص طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ فوالتقی النقی المرضى الردی العدل المعدل الوفاء۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر متقی انسان ہے، متقی کبھی گناہ نہیں کیا ہو۔ آپ فرماتے ہیں نقی ہے اور مرضی، رب تعالیٰ ان سے راضی، یہ رب سے راضی، ایسی شخصیت راضی کرنے والے، راضی کیے ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں عادل بھی ہے، معدل بھی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات عادل ہے۔ آج بندہ کہتا ہے کہ وہ عادل نہیں کیا تھا، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر وہ ذات ہے جو عادل ہے، ان جیسا عادل کوئی نہیں کرنے والا۔ آپ ایسے عادل خلفاء کے اندر پہلے عادل۔ آپ فرماتے ہیں
کہ وہ عادل بھی ہے اور وفا کرنے والے بھی ہیں، اپنے محبوب کے ساتھ وفا کرنے والے، ہر ایک صحابی کے ساتھ وفا کرنے والے، یعنی وفا کرنے والے بھی ہے، عادل بھی ہے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا تم کہتے ہو علی المرتضی خدا نے شرک آنکھ برابر بھی نہیں کیا، آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر بھی وہ ذات ہے جنہوں نے آنکھ برابر بھی شرک نہیں کیا۔ اسی طرح پھر لفظ نے نامی دلیل دی، کہتا ہے فإن حب علی، کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضی خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر فرض قرار دیا۔ قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے حضرت علی کی محبت کیا قرار دیا؟ فرض۔ آیت پیش کی، کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قرآن کے اندر رب فرماتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ مودت اختیار کرو، یعنی ان کی محبت تم پر لازم ہے۔ اور جب اس نے یہ پیش کیا قال جعفر، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لأبی بکر مثلھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں اس کی مثل رب ذوالجلال نے یہ قرآن کے اندر اتارا، آپ نے قرآن سے دلیل پیش کی۔ حضرت امام جعفر صادق نے آپ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہ یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ آپ فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے فرمایا والذین جاءوا من بعد، وہ لوگ جو ان کے بعد ہے وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین، اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے۔ کون سے بھائی؟ الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان کے ساتھ۔ وہ سبقت لینے والے کون ہیں؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں جو سبقت لینے والے ہیں ایمان کے اندر، آپ فرماتے ہیں وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آپ فرماتے ہیں سبقت لے جانے والی جو ذات ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کی محبت بھی فرض ہے۔ ابھی آپ نے تشریح کی فَأَبُو بَكْرٍ هُوَ السَّابِقُ بِالْإِيمَانِ فَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُ وَاجِبٌ وَمُحَبَّتُهُ فَرْضٌ وَبُغْضُهُ كُفْرٌ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے استغفار کرنا واجب ہے، ان کے لیے دعا کرنا واجب ہے۔ وَمُحَبَّتُهُ فَرْضٌ، اور ان کی محبت فرض ہے۔ وَبُغْضُهُ كُفْرٌ، اور ان کا بغض سینے کے اندر رکھنا کفر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اہل بیت کے امام کہہ رہے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بغض سینے کے اندر رکھنا یہ کفر ہے، ان سے محبت کرنا یہ فرض ہے، ان کے لیے دعا کرنا یہ واجب ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان سے بھی محبت کرنا فرض ہے، جس طرح تم دعویٰ پیش کر رہے ہو کہ علی سے محبت کرنا فرض ہے، آپ فرماتے ہیں صدیق سے محبت کرنا بھی فرض ہے۔ اسی طرح رافضی نے پھر 10ویں دلیل دی، کہتا ہے فإن النبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ حدیث سے دلیل پیش کی، کہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام حسن پاک حسین پاک جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے باپ ان سے بہتر ہیں، یعنی امام حسین پاک کے والد محترم ان دونوں سے بہتر ہیں، یعنی ان کا مقام اونچا ہے۔ اب یہ جب اس نے دلیل پیش کی تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دلیل کا جواب پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں ہم مانتے ہیں اس شان کو، مولا علی کی یہ شان ہے، ان کے بیٹوں کی یہ شان ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر و عمر کی بھی شان سماعت کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ فإن النبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان سے سنا، میرے ابا جان سے اپنے ابا جان سے سنا، ان کے ابا جان نے اپنے ابا جان سے سنا، یعنی میں نے جو ہے وہ امام باقر سے سنا، امام باقر نے امام زین العابدین سے سنا، امام زین العابدین نے امام حسین پاک سے سنا، امام حسین پاک نے آپ نے مولا علی شیر خدا سے یہ حدیث پاک سنی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا حدیث ہے؟ وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ حضرت مولا علی حضور کے پاس بیٹھے ہیں، ترمذی شریف کا حدیث پاک ہے، جب پاس بیٹھے ہیں تو حضرت ابو بکر و عمر یہ دونوں شخصیت ابھی طلوع ہوئے تھے، یعنی نظر آ رہے تھے کہ وہ دونوں شخصیت آ رہی ہیں، ابھی دور تھے حضور کے سامنے نظر آئے تھے کہ وہ دونوں شخصیت آ رہی ہیں، ابھی پاس نہیں پہنچے تھے۔ جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کی طرف دیکھا، حضرت ابو بکر کی طرف، حضرت عمر کی طرف، یہ دونوں شخصیتیں کی آ رہی تھی،
فقال النبی، حضور علیہ السلام نے فرمایا یا علی ہذان سیدہ کہول اہل الجنہ وشبابہا، اے علی یہ دونوں شخصیت دیکھ رہا، یہ کون سی شخصیت ہے؟ اے علی یہ وہ شخصیت ہے جو جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، جنتی بوڑھوں کے سردار۔ جنت کے اندر تو سارے جوان ہوں گے، یعنی دنیا کے اندر جو بوڑھے تھے، بڑھاپے کی حالت کے اندر جو انتقال ہوا، ان کے سردار۔ آگے فرمایا وشبابہا، اور جنتی نوجوانوں کے بھی سردار ہیں، یعنی بوڑھوں کے بھی سردار اور نوجوانوں کے بھی سردار۔ اب جب یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما مضى من سالف الدهر فی الاولین وما بقى، میرے محبوب نے فرمایا جتنے گزر چکے ہیں، ما مضى جتنے گزر چکے ہیں، اور جتنے ما بقى اور جتنے آئیں گے، سب کے سردار یہ دونوں شخصیت ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخر میں پیدا ہوگا، اس شخصیت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، سب کے سردار ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ یعنی یہ دونوں شخصیت یہ جنتی نوجوانوں کے بھی سردار ہے اور جنتی بوڑھوں کے بھی سردار ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا النبیین والمرسلین، مگر نبی اور رسولوں کے بعد، نبی اور رسولوں کے علاوہ، یعنی نبی اور رسولوں کے علاوہ جتنے نوجوان ہیں، جتنے بوڑھے انسان ہیں، سب کے سردار حضرت صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آگے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤمرهما یا علی ما دام حیین، اے علی ان کی زندگی کے اندر تم نے یہ بات آگے نہیں کہنی جب تک یہ دونوں زندہ ہیں۔ اب دیکھو یہ بھی علم غیب کی خبر، کون سی خبر ہے؟ علم غیب کی۔ میرے محبوب کو پتا تھا کہ پہلے کس نے فوت ہونا ہے، اس کے بعد کس نے فوت ہونا ہے۔ کہتے ہیں کل کی کیا خبر، کس نے کہاں مرنا ہے، کس کو کل کی کیا خبر۔ میں کہتا ہوں مولا علی کو جو حضور فرما رہے ہیں، اے علی ان کی زندگی کے اندر ان کو نہیں بتانا، یہ حدیث آگے نہیں بتانی، جب تک ان کا وصال ہوگا ان کے بعد جا کے بتانی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے محبوب اپنی نگاہ مبارک سے دیکھ رہے تھے کہ جو بعد میں آنے والا ہے اس سے ابو بکر پہلے فوت ہوں گے یا عمر پہلے فوت ہوں گے، ان دونوں سے پہلے علی فوت ہوں گے یا یہ دو شخصیت پہلے فوت ہوں گی۔ حضور علیہ السلام یہ سارا زمانہ دیکھ رہے تھے، میرے محبوب فرما رہے تھے اے علی ان کی حیات کے اندر یہ حدیث کسی کو نہیں بتانی، یہ جب ان کا انتقال ہو جائے گا، انتقال کے بعد پھر یہ حدیث پاک بتانی ہے۔ اب حضرت علی مرتضی شیر خدا آپ فرماتے ہیں اب ان دونوں شخصیت کا وصال ہو چکا ہے، میں اب یہ حدیث پاک بتا رہا ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر یہ دونوں وہ شخصیت ہے کہ جو جنتی نوجوانوں کی بھی سردار ہے، جنتی بوڑھوں کے بھی سردار ہے۔ ابھی تو یہ 10 دلیلیں ہوئی، انشاءاللہ یہ اگلا جمعہ بھی جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق کے مناظرے پہ چلے گا، یعنی یہ مناظرہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے حضرت امام جعفر صادق، اور سامنے سے رفض آیا تھا، اس نے کہا کہ میں صرف ایک دل کے اندر ایک بندے کی محبت سماؤں گا بس، اور تینوں کی نہیں سماؤں گا۔ ارے امام جعفر صادق فرماتے نہیں، جب تک تینوں کی نہیں ہوگی تو ایک کی قبول نہیں ہوگی، جب تک تینوں کی ہوگی ایک کی نہیں ہوگی پھر بھی قبول نہیں ہے۔ جو مرضی کام کرتے رہو، ساری دنیا کو کھانا کھلاتے رہو، پھر بھی ایک ذرہ برابر بھی تمہیں نیکی نہیں ملے گی جب تک ان چاروں کی محبت اکٹھی ایک دل کے اندر نہیں سماتی، اس وقت تک آپ کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو خلفائے اربعہ کے ساتھ، سب یاروں کے ساتھ، سب اہل بیت کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔